صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نماز کے ہم نے کچھ شرائط کے بارے میں سنا تھا، اس کے بعد پھر ایک طہارت جو تھی اس کے بارے میں کچھ تفصیلی سنا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، جسم پاک کرنے کا طریقہ۔ اور آئیے نماز کی جو دوسری شرط ہے ستر عورت، چھپانے کی جگہ۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا، نماز ہو یا نماز سے باہر، یہ ضروری ہے، لازم ہے، یہ اس کے لیے فرض ہی ہے۔ اگر اس کی ران جو ہے، گھٹنوں سے اوپر والا حصہ جو ہے اور یہ نظر آتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ کھیل کود کر رہے ہیں، چاہے فٹ بال ہے، چاہے ہاکی ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ ذہن نشین کریے، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو ہے یہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کہیں اجازت دیتی ہے تو علیحدہ ہو، ادروائز یہ کھیل کود کے لیے اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ جی کھیل کود میں یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے اس کے لیے سارا جسم چھپانا ہی ضروری ہے، سوائے نماز میں چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں، یہ 5 چیزوں کے علاوہ وہ سارا جسم چھپائے گی۔ اگر اس کے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جسم کی جو رنگت ظاہر ہو پھر بھی نہیں۔ ایسا باریک کپڑا جیسے ململ وغیرہ کا ہوتا ہے، ایسا باریک کپڑا یعنی کہ سر پہ اوڑھا ہے کہ اس کے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، یا جسم کے اوپر ایسا باریک کپڑا ہے تو جس کی وجہ سے جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی، تو ایسا باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ایسا باریک کپڑا پہن کے یعنی کہ بازار میں آئی ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، تو ان کو اپنا یعنی کہ جو جسم کی رنگت وغیرہ وہ بھی چھپانی چاہیے۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ جو آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف، آپ کا سینہ، آپ کی سید ہو۔ اگر قبلہ سے آپ کا سینہ پھر گیا تو نماز جو ہے آپ کی ٹوٹ گئی۔ قبلہ کی سمت جو ہے یہ بھی لازم ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہیں اور جہاں آپ کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں تو اس کے لیے پھر تحری کریں گے۔ تحری مین سوچیں گے، کوئی ایسی جگہ بن جاتی ہے، اب آپ کو وہاں کوئی ذریعہ نہیں مل رہا کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، تو اس جگہ پہ آپ کیا کریں گے کہ تحری کریں گے۔ اچھا وہ ذرائع بھی دیکھ لیجئے، آپ مسجد ہے تو مسجد سے پتہ چل سکتا ہے قبلہ کی سمت اس طرف ہے، قبرستان ہے تو وہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یعنی کہ وہ قبلہ کی سمت معلوم ہو سکتی، کسی جو ہے وہاں کا رہنے والا کوئی بندہ مل گیا تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کچھ ایسے ذرائع آپ کو نہیں ملتے، اور آج کل سافٹ ویئر بھی موجود ہے اور وہ سافٹ ویئر ذریعے کے بھی آپ جو ہے قبلہ کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، تو اگر لیکن پھر بھی کوئی آپ کو ذریعہ نہیں مل رہا تو اب آپ کیا کریں گے، تحری کریں گے، سوچیں گے، اور جس طرف آپ کی سوچ بنتی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ قبلہ کی سمت نہ ہی ہو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں قبلہ کی سمت آپ کو معلوم نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، بقیہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو بار بار سنیے اور ذہن نشین کر لیجئے، کوئی نہ مسئلہ معلوم ہے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے۔